السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج کا ویڈیو 15 اگست کے حوالے سے ہے جو ہمارا یوم آزادی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ویڈیو بنانے کی 3 وجہ ہے۔ پہلی وجہ کہ ہمارے نسلیں اور ہمارے نوجوان مسلمانوں کی قربانیوں کو یاد رکھے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اور ہمارے علماء نے کیا کیا قربانیاں دی ہے، اس کو یاد رکھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تاریخ کو یاد رکھے، کیونکہ تاریخ کو بدلنے والے اور تاریخ کو مٹانے والوں کی اس ملک میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو دہرانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی ہمارے ماضی سے کھیل اور کھلواڑ بھی نہ کر سکے۔ تیسری وجہ اس ملک کی وہ فرقہ پرست ہے جو رہ کر اس ملک سے اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو نکالنے اور بدنام کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ہم اس موضوع پر گفتگو کر کے ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو وسوسے بار بار ان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ اس ملک سے اسلام کو مٹا دینا چاہیے، اس ملک سے مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہیے، یہ وہ خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ میری درخواست ہے کہ یہ ویڈیو ہر مسلمان تک پہنچائے اور اپنے بچوں اور اپنی فیملی کو بتائے تاکہ اپنے ماضی اور اپنے اتحاد پر فخر کر سکے اور انہیں اس بات کا احساس ہو کہ اس ملک کو آزاد کرنے میں ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ یاد رکھے، جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے اس قوم پر انقلاب نہیں عذاب آیا کرتے ہیں۔ جو قوم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو بھول جاتی ہے، اپنے تاریخ، اپنے ماضی اور اپنے اتحاد کو بھول جاتی ہے، وہ قوم بہت جلد صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، 15 اگست یہ ہمارے پیارے ملک کی آزادی کا دن ہے۔ جب 15 اگست قریب آتا ہے تو دل و دماغ میں خوشی و مسرت کے شادیانے بجنے لگتے ہیں، ذہنوں میں نغمگی چھا جاتی ہے۔ مگر ایک چیز رہ کر دل کو کچوکے لگاتی ہے اور تکلیف کا احساس دلاتی ہے کہ مسلم مجاہدین آزادی کو اس موقع پر بھلا دیا جاتا ہے، اس موقع پر ان کا تذکرہ بھی نہیں کیا جاتا۔ ہم آزاد ضرور ہیں لیکن ہمارے ذہن کسی ایک ذہنیت کے غلام بن چکے ہیں۔ جب 15 اگست قریب آتا ہے، چاہے اخبارات ہو، چاہے رسالے ہو، چاہے میڈیا ہو، جان بوجھ کر کسی ایک جماعت کے مجاہدین آزادی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان کے جذبہ حب الوطنی اور ان کے مجاہدانہ کردار اور ان کے ہمت و حوصلے کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ سب کی باتیں کی جاتی ہے لیکن مسلمانوں کا ذکر غائب کر دیا جاتا ہے، مسلمان مجاہدین آزادی کے کارناموں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بھگت سنگھ کی پھانسی کی تو بات کی جاتی ہے مگر اشفاق اللہ خان کو بھلا دیا جاتا ہے۔ جنگ آزادی میں مراٹھوں کی کردار کی تو بات کی جاتی ہے مگر ٹیپو سلطان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جن کے ذکر کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری ہے۔ لوگوں کو مہاتما گاندھی اور نہرو تو یاد آتے ہیں مگر مولانا حسین احمد مدنی، مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا عبید اللہ سندھی یاد نہیں آتے۔ لوگوں کو سردار پٹیل اور جھانسی کی رانی لکشمی بائی تو یاد آتی ہے مگر بیگم حضرت محل، بیگم زینت محل اور سر سید احمد خان، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی قربانیاں یاد نہیں آتی۔ لوگوں کو رام پرساد بسمل، سکھدیو، راج گرو اور چندر شیکھر آزاد تو یاد آ جاتے ہیں لیکن ڈاکٹر علامہ اقبال، ڈاکٹر ذاکر حسین، خان عبد الغفار خان، حکیم اجمل خان کیوں یاد نہیں آتے؟ سب سے بڑھ کر آزادی کی روح رواں مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کے بارے میں باتیں ہی نہیں کی جاتی بلکہ ان کے بیٹوں کے سر کاٹ کر انگریزوں نے ایک تشت میں رکھ کر تحفے کی شکل میں پیش کیے تھے اور انہوں نے بڑے درد بھرے انداز میں اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر کہا تھا کہ تیمور کی اولادیں ہی ایسی سرخ رو ہو کر باپ کے سامنے اپنا فرض ادا کرتی ہے، جنہیں بعد میں انگریزوں نے رنگون کے قید خانے میں قید کر دیا تھا جہاں انہوں نے یہ اشعار لکھے تھے۔ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ بلبل کو پاسباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں لکھی تھی قید فصل بہار میں۔ کہہ دو ان حسرتوں سے کہ کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ عمرے دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ مل سکی کوئے یار میں۔ عزیزان گرامی، بہادر شاہ ظفر ان مغلوں کے آخری حکمراں تھے جن کے بنائے ہوئے لال قلعہ پر آج بھی ہندوستان کا وزیر اعظم جشن آزادی مناتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔